ہنساتی ہے، کبھی بہت رلاتی ہے، کبھی سب کچھ آسان سا لگتا ہے، کبھی سانس لینا بھی بوجھ لگتا ہے۔ ایسا وقت ہر کسی پر آتا ہے جب دل ٹوٹنے لگتا ہے، امیدیں بجھنے لگتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کیا یہ آزمائش کبھی ختم ہوگی؟ ایسی سوچ آتی ہے کہ یہ آزمائش کب ہماری ختم ہوگی۔ ایسے ہی لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، نماز دی ہے، دعا دی ہے، سب سے بڑھ کر اپنا قرب دیا ہے۔ جب تمہارا دل بہت بھاری ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کوئی سننے والا نہ ہو، بس ایک کام کرو۔ وہ کیا کام کرنا ہے؟ رات کے کسی پرسکون لمحے میں اٹھو، وضو کرو، جائے نماز بچھاؤ، سجدے میں گر جاؤ، پھر بس اتنا کہہ دو کہ اے اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، تو میرے حال کو جانتا ہے، تو مجھے تھام لے۔ سجدہ انسان کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، وہاں کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، وہاں صرف تم اور تمہارا رب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون قرآن میں ہے۔ پریشانی میں ہم اکثر لوگوں سے شکوے کرتے ہیں، دنیا سے امید لگاتے ہیں، لیکن جس سے ہم سب کچھ مل سکتا ہے، ہمیں جس سے ہم سب کچھ پا سکتے ہیں، اسی کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یاد رکھو، پریشانی اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے، وہ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ تم جتنی جلدی اس آواز کو سن لو، اتنی جلدی سکون بھی آ جائے گا۔ صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو، کیونکہ صبر وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے۔ جب تم خاموشی سے صبر کرتے ہو، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ہاں، دوسروں کے کام آؤ، کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کے ہاتھ تھامو، کسی کو دعاؤں میں یاد رکھو۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ تمہاری زندگی کا سکون بن جاتی ہے۔ جب تمہارا دل روئے تو دعا میں بھیگے الفاظ اللہ کے عرش تک جاتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے، میں فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں، جب مجھے کوئی پکارتا ہے نا، میرے بارے میں کوئی سوال کرے، اسے کہو کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اتنا نزدیک ہوں۔ تو تمہیں چاہیے، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں اور مجھے سے تم مانگو۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے سے مانگو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان و یقین رکھو کہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں، تاکہ تم لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بھلائیاں سمیٹ سکیں، کہ ہم بھلائیاں سمیٹ سکیں، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا نزدیک ہے، کتنا نزدیک ہو کہ اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے، میں تیری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہو کے تیری بات کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ اللہ قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو بندہ اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچنے والی ہے کہ انسان کو یہ چیز کس وقت عطا کرنی ہے، یہ اسے علم ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہوگا۔
پھر کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کی بے قراری ہے؟ بس ایک یقین رکھو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہاری سانسوں کو جانتا ہے، جو تمہارے آنسوؤں کو گنتا ہے، جو تمہارے دل کی حالت کو بغیر کہے سمجھتا ہے۔ یہی صبر ہے اور دعا، یہی تین چیزیں تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائیں گی۔ پہلے نمبر پر دعا، یقین اور صبر، ٹھیک ہے؟ یقین، صبر، دعا، یہ چیز انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ بس تم تھم جاؤ اور اس رب کا پلہ پکڑ لو، اس کا دامن تھام لو جو کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پریشانیوں